یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے، پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں تحریک وحدت اسلامی نے بھارتی جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیریوں کی سلامتی کے حوالے سے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک حریت جموں کشمیر کے چیئرمین محمد اشرف صحرائی کی دوران حراست وفات نے مودی کی فسطائی حکومت کا شفاف چہرہ ایک مرتبہ پھر بے نقاب کر دیا ہے۔ تحریک وحدت اسلامی کے ترجمان نے کہا کہ بی جے پی حکومت سیاسی نظر بندوں کے حوالے سے عالمی ضوابط اور قوانین کی دھجیاں اڑا رہی ہے، لہٰذا یہ اقوام متحدہ اور عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حوالے سے بھارت سے جواب طلب کریں اور کشمیری نظر بندوں کی رہائی کے لیے اس پر دباؤ ڈالیں۔ جموں کشمیر مسلم لیگ کے قائم مقام چیئرمین عبدالاحد پرہ نے کہا ہے کہ کشمیری نظر بندوں کو رہا نہ کرنا ان کو جان بوجھ کر موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیلوں میں گنجائش سے زیادہ قیدی رکھے گئے ہیں، جس کی وجہ سے سماجی فاصلہ رکھنا ناممکن ہے اور قیدیوں کی زندگیوں کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض حکام نے تمام اضلاع میں کورونا کرفیو میں 7 دن کی توسیع کر دی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسلسل 12ویں روز بھی معمولاتی زندگی متاثر رہے۔ مقبوضہ علاقے میں عائد سخت پابندیوں کی وجہ سے لوگوں کو درپیش مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ یہ علاقہ 5 اگست 2019 سے سخت فوجی محاصرے میں ہے، جب نریندر مودی نے علاقے کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی۔ امریکی نائب صدر کملا ہیرس نے بھارت میں کورونا وبا کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسے دل دہلا دینے والی قرار دیا ہے۔ جنوبی آئرلینڈ سے یورپی پارلیمنٹ کے رکن میک ویلس نے کہا ہے کہ نریندر مودی انتہائی دائیں بازو کا ایک نسل پرست انسان ہے جو اس مکروہ کام میں ملوث ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ آج پوری دنیا کی نظریں بھارت پر لگی ہوئی ہیں، جو کہ اس وقت مودی سرکار کی نااہلی اور ناقص پالیسیوں کے سبب دنیا میں کورونا پھیلاؤ کا سب سے بڑا مرکز بن چکا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ سمیت کئی ممالک بھارت پر سفری پابندیاں عائد کر چکے ہیں۔ بھارت کے اندر کورونا کے ہلاکت خیز مناظر جا بجا نظر آتے ہیں۔ ان حالات میں بھارتی جیلوں میں مقید کشمیری قیدیوں کی زندگیوں کو بھی شدید خطرات لاحق ہیں، جہاں کورونا کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ روا شاہ نے بھی گزشتہ روز اپنی ٹویٹ میں انکشاف کیا تھا کہ بدنام ضمانت تہاڑ جیل میں قیدیوں کی حالت زار انتہائی ناگفتہ ہے، جہاں کورونا کے سبب روزانہ 2 قیدی مر رہے ہیں اور 250 سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ در حقیقت مودی سرکار نے دانستہ طور پر کشمیری قیدیوں کو صحت افزا ماحول اور طبی سہولیات سے محروم کر رکھا ہے، اور ان کی رہائی کے حوالے سے کسی بھی اپیل کو خاطر میں نہیں لایا جا رہا، جو کہ مودی سرکار کی کشمیر و انسان دشمن پالیسیوں کی عکاس ہے۔ یہ امر افسوسناک ہے کہ حال ہی میں نومبر آزادی پسند رہنما محمد اشرف صحرائی کو بھی ادھمپور جیل میں میڈیکل سہولیات تک رسائی نہ دے کر بے دردی سے مارا گیا۔ مہلک وبا نے آج سینکڑوں کشمیری سیاسی قیدیوں کے خاندانوں کو انتہائی تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ انہیں یہ فکر ستا رہی ہے کہ وہ شاید اپنی عزیزوں کو دوبارہ دیکھ نہ پائیں۔ ان حالات میں کورونا سے مرنے والے ہر کشمیری قیدی کی ذمہ دار مودی حکومت ہوگی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بجا طور پر اقوام متحدہ، ریڈ کراس کمیٹی اور انسانی حقوق کی دیگر بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارتی جیلوں میں نظر بند کشمیریوں کو بچانے کے لیے عملی طور پر اقدامات کریں۔ تبصرہ ختم ہوا۔